these scans in Urdu. Likewise, we can expose Ashraf Ali Thanvi being a sorcerer in his book A'mal Qurani, which is also translated into English under the name Remedies from the Quran. Subhanallah, it means these remedies from the Quran. And in this book, Ashraf Ali Thanvi teaches sorcery. He's saying if you want to separate between two people, he's suggesting to make a ta'weez. He said you write an ayat from the Quran, and you make a square with Allah, 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 and you, between these you write sihr, magic, and then you bury this ta'weez in between two old graves, and you will separate between two people. And this is black magic. So we expose them, not only they're propagating black magic in Urdu, but also in English, and they don't see any harm in propagating black magic. They have also many other books of black magic, like the book Jawair Khamsa, which tells to write the Fatiha in disorder, and tells some wazaif to kill people, some wazaif recitations to have, according to them, Mulk Suleiman, meaning you control the universe. Even if you order the sun to come at night time, it will come at night time. If you order the sun to come at daytime, to disappear, it will disappear. So these people, they teach Wahdatul Wujud, they teach black magic. In Tazkiratul Rashid, which is the biography of Maulana Rashid Ahmad Gangohi, there's a story of the prostitute as well, which shied in front of a saint, and the saint said, why you shy? Who is the doer of zina and who is doing it? So, even the prostitute got Hashem say, you have no shame. So for them, Allah is everything, Allah is present everything. The book Imdadul Mushtaq of Ashraf Ali Thanvi, which quotes the saying of his teacher Muhajir Maki Imdadullah, and there are stories like the highest level of the meaning of La ilaha illallah. The highest meaning is there is La mawjuda illallah, there is no existence except Allah. And there are many stories to substantiate this creed. Like someone asked people of Wahdatul Wujud, but if everything is Allah, why does you eat sweet halwa but you don't eat dirt? And he said this muwahid turned first he eat the halwa, the sweet dish, and then he turned his face into a pig, and then he ate the dirt as well, just to show that everything is Allah. And there are many other stories that when the Arif is in seeking intercession from the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Jala, he writes, while in Medina, I once suffered tremendous hunger. It became so unbearable that I presented myself at the grave of Rasulullah alayhi salam and said, O Rasulullah, I suffer great hunger and I am now your guest. Thereafter, sleep overtook me, and in a vision I saw Rasulullah give me a piece of bread. I ate half of it, this is in his dream, and when I woke up, I found myself with the other half of that piece of bread still in my hands. And this is in Faza'il A'mal, and it's in the Virtues of Hajj, chapter 9, story number 23, page 178. Ikhwani, there, but within our communities, there's this group, the Deobandis, and from them sprouts the Tablighi Jamaat. And a lot of people think that they do a lot of good. A lot of people mention their da'wah efforts, and they go out on khuruj, and they go out and they go out for 40 days or 4 days, etc. Maybe some of us have actually been out with the Tablighi Jamaat. Unfortunately, with regards to this Jamaat and the Deobandis, the Aqidah which is hidden, and it's not necessarily well known to even those people who call themselves Deobandis, the Aqidah which is hidden, subhanallah, is very, very closely linked to the Barelwi Aqidah, is very, very much enshrined in Sufism, and Gnosticism and this type of thing. And so what I'm going to do today, bi'idhnillahi ta'ala, give us a brief look at what the elders and what the founding fathers of this Deobandi school were upon. Because if you want to know something, look at its roots, look at its foundations. Look at what this thing grew up or came out from, and inshallah then you'll be able to really understand what this group is about. The first thing which I want to mention about this group is the aqidah of them. Yeah. So
flipping the argument around. Sometimes people tell you Allah is not on His throne. Even until now, Muslims, they'll be amongst us and they pray with us. They say Allah is not on His throne. Now look how they make it sound respectful. If you say Allah is on His throne, you are physically limiting Allah. You see this word? It makes the Muslim guilty. You are physically limiting Allah if you say He's on His throne. Don't physically limit Allah. Where did you get this term from, physically limiting? But they just make you ashamed. Don't say Allah is on His throne. If you say that, you're physically limiting Him. But what's the flip side of that? The flip side is that He's physically everywhere. And these people until now, they never answer the question, is He in the bathroom? They stay quiet. Is He in the church? They stay quiet. Is He in other places that you wouldn't be caught dead in these places? They're quiet. Is He in the bar? They're quiet. So, if you don't want to say He's on His throne, and by the way, Allah said He's on His throne 6 times in the Quran. He's on Ar-Rahman ala Arsh istawa. He's on His throne. So if He's not on His throne, then the flip side of your argument is worse. He's everywhere. And that's why many Muslims historically have gone astray concerning this issue. And even wrote poetry saying, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, and the dog and the pig is nothing but our God. How can a Muslim say that? Could you believe a Muslim would say, the dog and the pig is our God? You wouldn't believe that, right? But they did. Why? Because it started off with this concept. Initially trying to respect Allah, but the flip side of it was worse than what they were trying to avoid in the beginning. Because now, the pig takes up space, the dog takes up space, and if God is in everything, then He's inside, تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا, Allah is far removed from that, then He's inside this space. And they said even the monk in the monastery is our God. One of them, instead of saying Subhanallah, he said Subhani, Subhani. Yeah? Because I'm God, God's in me. That's why a lot of these deviant groups, they respect and they treat people very nicely. Why? Not because of akhlaq, because God is in them. They believe that. They believe Allah is in you, so if I hit you, I'm hitting Him. So I have to be nice to you. That's why they're nice to people. So, they got in more trouble by trying to avoid something simple. The flip side was worse here. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Can you pray to the Prophet, peace be upon him, say Ya Rasulullah? Absolutely. Ya Rasulullah. There is only one incident of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in which the Prophet asked a slave girl, where is Allah? And she pointed to the heaven. ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। मुहर्रम में क्या सारा साल यजीद पे लानत पड़ती है? को मना किया था। मौलाना फरमाते हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा, किस तरह? या अय्युहन नबी। अब इसका तर्जुमा सुनिए और याद रखिए, तर्जुमा सुनने से पहले जो मजमा है वो मजमा बाबे मौलना शरीफ के दरबार का मजमा है, वो कब्र परस्तों का मजमा है। उसमें मौलाना पर कहते हैं या अय्युहन नबी, तर्जुमा करते हैं ए गैब की खबरें सुनाने वाले, और नीचे से मजमा नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे गौसिया। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर सुनाने वाले। गैब की खबर सुनाने वाले या अय्युहन नबी में से किस हरफ का तर्जुमा आपने किया है, किस लफ्ज का तर्जुमा किया है? क्या ये अल्लाह के कुरान को अपनी जुबानों से मोड़ना और तोड़ना नहीं है? ला हौला वला। जो सवाल था कि 40 दिन, ऐसा कोई मैं कुरान मजीद की कोई आयत नहीं जानता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप किधर जाओ, या कोई सही हदीस में नहीं जानता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि 40 दिन के लिए आप काम छोड़ के कुछ जाना चाहिए, या गश्त होता है हफ्ते में एक बार,
مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن سے حدیث ثابت ہے. قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالیٰ کل میں تم سوال بہنا بڑھ، میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. کہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک. Okay, what is the difference between Sunnis and Sufis? Sunnis are Sufis and Sufis are Sunnis. No Sunni cannot be Sufis, and if a Sunni says I'm not a Sufi, then he is a Wahhabi. It's simple. کو منع کیا تھا. مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا کس طرح؟ یا ایوہ النبی. اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے. اس میں مولانا کہتے ہیں یا ایوہ النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے. یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایوہ النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا. کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں. جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات، شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے. اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں. اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے. اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی. اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے.